بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ملحد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ عورتوں کے ایام مخصوصہ کے دوران ان کے نزدیک بھی نہ جایا کرو، لیکن روایات بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران شدت حیض بھی اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ کیا یہ امر خود قرآن کے بھی خلاف نہیں؟ ایک عام ذی شعور آدمی بھی نزدیک تک جانا گوارا نہیں کرتا، یہ کیسے نبی تھے؟ معاذ اللہ۔ ناظرین گرامی، آج کل بہت سی غیر مستند روایات اس موضوع پر بیان کر کے اسلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملہ کیا جا رہا ہے، جبکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد عورتوں کو وہ مقام و مرتبہ ملا جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا نہ تھا۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں تو آئندہ اس موضوع پر آپ کو کوئی ویڈیو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب یہودیوں کی بیویاں حیض کی حالت میں ہوا کرتی تھیں تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا، کھانا پینا، سونا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ بند کر دیتے تھے، بلکہ انہوں نے ایک الگ جگہ بنا رکھی تھی جہاں پر وہ اپنی حائضہ کو چھوڑ آتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے یہودیوں کی اس حرکت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ آپ سے عورتوں کے حیض کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں تو انہیں فرما دو کہ جب کسی عورت کو حیض ہوتا ہے تو ایسی عورت سے ہم بستری کرنے سے بالکل گریز کرو۔ جب یہودیوں کو اس بارے پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہو، اس کے ساتھ رہنا، کھانا پینا، سونا سب جائز ہے، تو یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی یہ سب صرف ہماری مخالفت میں کہہ رہے ہیں۔ یہودیوں کے منہ سے یہ بات سن کر ابن حزیر اور عباد بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہودی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کر لیا کریں جب وہ حیض کی حالت میں ہوتی ہیں؟ ہم دونوں کی یہ بات سنتے ہی نبی اکرم کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا۔ ہم دونوں گھبرا گئے کہ نبی اکرم ہم سے ناراض ہو گئے۔ ہم ڈر کے مارے نبی اکرم کے پاس سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں نبی اکرم نے ایک دودھ کا پیالہ بطور ہدیہ ہمارے لیے بھیجا۔ ہم دونوں نے وہ دودھ کا پیالہ پی لیا اور ہم سمجھ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے مزید ناراض نہیں رہے۔ کیا حال تھا حائضہ عورت کا اسلام سے پہلے! اس بے قصور کو ایک فطری عمل پر نجیس، پلید اور منحوس تصور کیا جاتا تھا۔ ساتھ بٹھا کر کھلانا تو درکنار گھر سے ہی بے گھر کر دیا جاتا تھا۔ ابو سلمہ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک چادر میں لیٹی تھی کہ یکایک مجھے حیض آ گیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے کھسک گئی اور میں نے اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے مجھے بلایا اور میں آپ کے ہمراہ اسی ایک چادر میں لیٹی رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسجد سے جائے نماز اٹھا کر دو، تو میں نے کہا میں تو حائضہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فاطمہ بنت منظر حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ بتائیے کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو اسے مل ڈالے، پھر اسے پانی سے دھو لے اور اسی میں نماز پڑھ لے۔ حضرت صفیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا لیتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی، اور پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں بحالت حیض رسول کریم کے
سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ سے ہی روایت ہے کہ ہم سب لوگ مدینے سے صرف حج کا ارادہ کر کے نکلے، جب مقام صرف میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیا ہوا؟ کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، لہٰذا جو کام حاجی کرتے ہیں تم بھی کرتی رہو، صرف کعبے کا طواف نہ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ میری بیوی سے مجھے اس کے حیض کی حالت میں کیا کچھ حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہبد سے اوپر کا کل حصہ۔ ابراہیم نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی کو حیض ہوتا تو نبی اکرم اس بیوی کو چادر باندھنے کا حکم کرتے، جب وہ بیوی چادر باندھ لیتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیوی کے ساتھ سو جایا کرتے۔ ناظرین گرامی، حیض والی عورت سے الگ ہو کر سونا اور اس کے اختلاط سے بچنا مکروہ ہے، البتہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کسی حصے سے کسی حائل پردے کے بغیر نفع اٹھانا بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔